آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم وكلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآدم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم مکرم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، المصطفیٰ ایجوکیشن سینٹر میں خطیب الاسلام فاضل شہید عالم نبیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد انوار المصطفیٰ صاحب ہمدنی بلغہ اللہ تعالی الی ذروۃ الکمال ورقا عن حدید القال الی قلۃ الحال ان کی سرپرستی میں ان کے زیر انتظام اور ان کے رفقاء کی کوششوں سے ختم نبوت کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے صاحبزادہ علامہ محمد انوار المصطفیٰ صاحب ہمدنی متظلہ ان کی تفصیلی تقریر سماعت فرمائی۔ ان سے پہلے علماء کرام مناظ خان حضرات آپ کو معزول فرما چکے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے آج کی اس خصوصی کانفرنس کے معزز مہمان تشریف فرما ہیں، جن میں افروزہ نوائے وقت کے مدیر اعلیٰ ڈاکٹر اختر گلفام صاحب تشریف فرما ہیں، اور محترم جناب طارق حسین صاحب تحریک انصاف کے برطانیہ کے چیئرمین ہیں، وقار حسین صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور محترم جناب علامہ مولانا حافظ محمد ایاز صاحب قریشی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر جید علماء کرام و محترم اساتذہ و طلباء کرام، گرامی قدر حضرات، آج کی ختم نبوت کانفرنس میں قادیانیوں کی
تبلیغ اور ان کا پروپیگنڈا جو پوری دنیا میں اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے اور ان کے مربی پوری دنیا میں جو کچھ پیغام پیش کر رہے ہیں اس کا مؤثر رد آپ نے سماعت کیا. وفات مسیح اور اس کے حوالہ سے قادیانی جو کچھ بھی تبلیغ کرتے ہیں اور ان کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو آپ نے ابھی سماعت کیا. میں آپ حضرات کے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ دین اسلام کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو قطعی اور یقینی ہیں، ان کا ثبوت بھی قطعی اور یقینی ہے. قرآن پاک اور احادیث متواترہ سے جن کا ثبوت ہوتا ہے. جو شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دین کے قطعی مسائل میں یقین کامل اپنے دل میں اس کی تصدیق رکھے اور اپنی زبان سے ان تمام پر تصدیق کا اقرار کرتا رہے. جو شخص اصول دین اور ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہو جائے یا خدا نخواستہ اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ وہ بات ہے کہ ہمارے قادیانی تو قادیانی ہیں، ہمارے مسلمان عاشقان مصطفیٰ دین اسلام کے ساتھ گہری وابستگی رکھنے والے لوگ وہ بھی اس امر سے یا واقف نہیں ہیں یا واقف ہوں تو اس پر توجہ نہیں دیتے. ہمارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلم نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہو بس. اور کلمے سے ذرا آگے تھوڑا سا اگر ہمارے لوگ چلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو اہل قبلہ ہیں قبلے کو منہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. یہ مولویوں کی تنگ نظری ہے، ہمارے مبلغوں کی، مولویوں کی، ملاؤں کی، یہ ان پر بھی برس جاتے ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، فلاں لوگ کافر ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی ہٹ دھرمی ہے، ملائزم ہے، ملائیت ہے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آج کی مختصر گفتگو میں آپ کو یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمہ طیب ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے دل سے اور زبان سے، اس کے سابقہ زندگی میں اگر سے کفر و شرک پر ہو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا، مغفرت کا اور آخرت میں نجات کا مستحق بن جاتا ہے. اور اس کلمہ شریف کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے کہ کلمہ شریف دل سے زبان سے پڑھنے کے بعد اگر کسی شخص کو 60 سال زندگی کے بعد اگر اس نے کلمہ شریف پڑھا دل سے اور زبان سے، ایک نماز پڑھنے کی بھی اسے توفیق حاصل نہیں ہوئی، کلمہ شریف پڑھا ہے تو چاہے اس کے 10 منٹ بعد اس کو موت آ گئی. تمام فقہاء کا، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص جس نے ابھی نہ زکات دی،
نہ حج کیا، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، لیکن دل سے اگر اس نے تصدیق کر کے یہ کلمہ پڑھ لیا تو ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ وہ دعائے مغفرت کا بھی مستحق ہے اور جنازے کا بھی مستحق ہے، جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ کلمہ شریف پہلی زندگی کے سارے کفر اور شرک کو دھو دیتا ہے اور اس کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے۔ لیکن گرامی قدر حضرات، اس پہ غور فرمائیے کہ کلمہ شریف مکمل سارے کا سارا دین یہی نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ شریف پڑھ لیا، بلکہ کلمہ شریف پڑھ کے آپ نے اس سارے سسٹم کو، اس پورے دستور کو قبول کیا، جو دستور اور قانون اور عقائد اور پورے ایک تفصیل ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ نے دل سے اس کی تصدیق کی اور زبان سے اقرار کیا کہ جو بات مجھے رسول گرامی بنوائیں گے میں ہر اس بات کو تسلیم کروں گا۔ تو مطلب صرف یہ نہیں کہ کلمہ شریف آپ نے پڑھا تو یہ کلمہ شریف ہی دین ہے، کلمہ شریف سے آپ اس سارے قانون کو، اس سارے نظام کو قبول کرتے ہیں جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ آج مختلف فرقے ہیں، مختلف ان کے عقائد ہیں اور کئی حدیں وہ پھیلاتے ہیں۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آخر یہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے ابھی ہمدردی صاحب سے جو تقریر سنی ہے، وہ جس فرقے کے بارے میں تقریر ہو رہی تھی یا جس گروہ کے بارے میں تقریر ہو رہی تھی، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا؟ میرا آپ سے سوال ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہوں کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ بولیے، پڑھتے ہیں۔ کیا وہ بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی اور قبلے کو منہ کرتے ہیں؟ بولیے، یعنی کیا قادیانی مذہب کے اندر اگرچہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا حج بھی قادیان میں ہوتا ہے اور بیت اللہ شریف کے برابر عظمت کیا اس سے بھی کچھ بڑی ہوئی عظمت قادیان کو حاصل ہے کہ اس کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہ قادیان کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ جہاں پہ وہ نماز پڑھیں گے ان کے دار الذکر بنے ہوئے یا مختلف ناموں سے عبادتیں بنی ہوئی اور قبلے کو منہ کرتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی بھی اور اس کی ساری ذریت بھی قبلے کو منہ کرتی ہے، بیت اللہ شریف کو قبلہ سمجھتی ہے۔ اس بارے میں آپ کو کوئی ایسی اطلاع ہے کہ وہ قبلہ شریف کو منہ نہیں کرتے؟ قبلہ شریف کو منہ کرتے ہیں اور کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کیا آپ کو شک ہے کہ قادیانی کافر ہیں یا نہیں؟ کوئی شک ہے آپ کو؟ اب تو ہماری گورنمنٹ نے بھی 1973 سے یہ قانون پاس کر دیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے جی، اور کئی ملکوں نے یہ قانون پاس کیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہالینڈ کی عدالت نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کیا وہ درست ہے، قادیانیوں کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ باقاعدہ ہالینڈ کی گورنمنٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے، وہاں کی عدالت میں ہمارے علماء پاکستان سے آ کر باقاعدہ طور پر انہوں نے وکالت کی اور دلائل پیش کی، اور ہالینڈ کی عدالت نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان پر مسلم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور بھی کئی ممالک میں ان کو پہچانا گیا، سعودی عرب میں اور ممالک میں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے اور قبلہ کو منہ کرنے کے باوجود اگر ان کو ہم کافر کہتے ہیں اور وہ کافر ہیں تو پھر قابل غور بات یہ ہے کہ کلمہ اسلام کی اگر سند ہوتا تو کلمہ پڑھنے والوں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ قبلہ کو منہ کرنے والوں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہی بات ہے کہ مجھے آپ کو سمجھانی ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کا اضافہ بھی کرنا ہے کہ اس بنیاد کو جب آپ سمجھ جائیں تو پھر اس بات کو بھی سمجھ جائیں کہ قطعیات دین، اصول دین اور ضرورت